Assalamu alaikum. Please subscribe our channel and press the bell icon for further videos. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار رضوان ہوں صحابہ کرام اہل بیت عظام اجمعین پر. اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں صالحین پر، موحدین پر، اولیاء کرام پر، خصوصاً ائمہ کرام اور محدثین پر. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم جو اعمال کرتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں. کسی عمل کی قبولیت کا دار و مدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اخلاص کے ساتھ ہے. اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے، عمل کرتا ہے، لیکن اس عمل کے اندر اخلاص نہیں، صدقہ کرتا ہے، غریبوں مسکینوں کی مدد کرتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن اس کی عبادت کے اندر، اس کے صدقہ و خیرات کے اندر اخلاص نہیں. وہ دنیا کی نمود و نمائش چاہتا ہے، دنیا کی واہ واہ چاہتا ہے. خواہ اس کا وہ عمل قرآن کی واضح آیات کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے عین مطابق ہو، لیکن اس کی نیت میں اگر اخلاص نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، کوئی اور غرض و غایت ہے، تو اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں کوئی وزن نہیں رکھتی.
اس کا صدقہ، اس کی خیرات، اس کا فی سبیل اللہ جہاد، اس کے فی سبیل اللہ خطاب، اس کے فی سبیل اللہ تلاوت، سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں ضائع اور ریگاں ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص بڑے خلوص کے ساتھ عمل کرتا ہے، عبادات کر رہا ہے، خیراتیں دے رہا ہے، رکعتیں پڑھ رہا ہے، اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے، مختلف تقریبات میں، مختلف مجالس میں، مختلف محافل میں، لیکن اگر اس کا وہ عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، سنت سے موافقت نہیں کرتا، دنیا جہان کے گھڑے ہوئے راستوں پر گھڑے مسائل کو دین سمجھ کے وہ زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس کی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اسلام اللہ کا دین بڑا نفیس قانون ہے، جس میں ایک نقطہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہے۔ عبادت کی قبولیت کا دار و مدار ایمان و توحید کے بعد اخلاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہے۔ اگر یہ دو چیزیں میری عبادت میں شامل نہیں، آپ کی عبادت میں شامل نہیں، تو وہ عبادت آپ کے لیے بے شک عبادت ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں وہ کوئی عبادت کا درجہ وہ نہیں رکھتی۔ سنبھل کے چلو میرے بھائیوں، سنبھل کے سانس لو، سنبھل کے مال خرچ کرو، سنبھل کے عبادات کرو۔ اگر سنبھل کے نہیں کیا، سوچ سمجھ کے کچھ نہ کیا، اپنی مرضی اور منمانی سے سب کچھ کیا، تو پھر یاد رکھو آپ بے شک اس کو جو مرضی سمجھتے رہو، اللہ رب العزت نے اپنی عبادات کا جو ماڈل دیا ہے، اپنی عبادات کے صحیح ہونے کا جو مقدر لکھا ہے، وہ نہیں مل سکے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت سورۃ محمد میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ایمان والو، ادھر ادھر بھول بھلیوں میں گم نہ ہو جاؤ، ادھر ادھر کی باتوں پہ اپنے کان نہ دھرو۔ تمہارے لیے میں نے بالکل صاف شفاف سیدھا صراط مستقیم منتخب کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کا کہنا مانو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے اگر کسی انسان کی عبادت کا مقصد، اس کی کسی خیرات کا مقصد، اس کے کہیں جمع ہو کر قرآن پڑھنے کا مقصد، اس کی اپنی فرقہ بندی ہے، اس کی اپنی مسلک کی آب یاری ہے، وہ اپنے کسی مولوی پیر کو خوش کر رہا ہے اس عمل سے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے اس کا کتاب اللہ سے کوئی تعلق نہیں، رسول اللہ کی سنت سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ اپنے مولوی کو خوش کر رہا ہے، اپنے پیر کو خوش کر رہا ہے، اپنے محلے کو خوش کر رہا ہے، اپنے ٹاؤن کو خوش کر رہا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن 3 لوگ ہوں گے جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ ایک شخص وہ ہوگا، اللہ رب العزت اس کو بلائیں گے، بندے اپنا عمل بتا، کیا کیا ہے تو نے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، میں نے اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنا خون بہا دیا، حتیٰ استشہدت، حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا۔
یہ سارا کام کس لیے کیا؟ اللہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا دلیر ہے، بڑے جگرے والا ہے، ساری دنیا ڈر گئی ہے، یہ تلوار لے کے میدان میں کھڑا ہے۔ تو نے دنیا کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے جہاد کیا تھا، میرے دین کو بلند کرنے کے لیے جہاد نہیں کیا تھا۔ تو دنیا کی خاطر جو چاہتا تھا تجھے دنیا میں مل گیا، تجھے لوگوں نے واہ واہ کہا، لوگوں نے کہا بہت بڑا مجاہد اعظم ہے، بس وہ تجھے دنیا میں مل گیا، یہاں پر تیرا کوئی حصہ نہیں، تیرا خون رہ گا، تیری زندگی رہ گا، سب کچھ ضائع۔ کیوں؟ کہ تیری نیت میں اخلاص نہیں تھا، تو اپنے عمل کے ذریعے دنیا چاہتا تھا۔ آج دیکھ لو ہمارے معاشرے کے دینی طبقے کے نمائندہ لوگ تقریر کے لیے بیٹھیں گے، قرآن خوانی ہو رہی ہے، کل خوانی ہو رہی ہے، پیسے آ رہے ہیں جی، پیسے جب تک پیسے آئیں گے حضرت صاحب اپنا بیان جاری رکھیں گے، جب میز پر پیسے آنے بند ہو جائیں ان کا بیان بھی بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کے لیے بیان، یہ دنیا کے لیے سارا کچھ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ دنیا کے سب سے عظیم سچے ترین انسان پیغمبر ذیشان رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو اس شہید ہو کر آنے والے کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ باقی تو خود چل کے آئیں گے، ان کو دھکیلیں گے، ان کو گھسیٹ کے لے جاؤ، بے عزت کر کے لے جاؤ ان کو مزید۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جائے گا سخی بادشاہ، سخی آ جائے، ہاں جی کیا کرتے رہے ہو؟ کہا یا اللہ بڑا مال کمایا، بڑی دولت کمائی، پیسہ کمایا، تیرے راستوں میں خرچ کر دیا، جہاں بھی مجھے پتہ تھا، جہاں بھی میں سنتا تیرا راستہ ہے میں وہیں پہ خرچ کر دیتا اپنے مال کو۔ مساجد ہو گئی، مدارس ہو گئے، غربا مساکین، جو بھی اللہ کی راہ کے راستے ہیں وہاں ہر جگہ پہ اللہ میں نے اپنا مال قربان کر دیا تیری راہ، تیری ذات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور میرے بھائیوں ہمارے دلوں میں کیا ہے یہ ہمارے رب کے سامنے ہے۔ ہم کسی کو 100 روپیہ دے رہے ہیں، 1000 دے رہے ہیں، لاکھ دے رہے ہیں، ہمارے دل میں کیا ہے؟ رب کی نظر دل پر ہے۔ اللہ فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے پیسہ اس لیے خرچ کیا تھا یقال لہ جواد، تاکہ لوگ کہیں یہ بڑا سخی ہے، صبح شام اس کی زکاتیں چل رہی ہیں، صبح شام اس کے دروازے پر لائنیں لگی ہوئی ہیں مسکینوں غریبوں کی۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایک بڑا رواج ہے نا، زکوٰۃ کا پیسہ، فطرانے کا پیسہ، وہ 10 روپے والے نوٹ، 50 والے نوٹ بنا کر کرسی پہ بندہ بیٹھ جاتا ہے، ہاں جی لائن لگی ہوئی ہے غریبوں کی، 50 روپے تقسیم ہو رہا ہے ان کو۔ اللہ کے بندو اپنی نیت کو درست کرو، اخلاص 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 نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہیں گے تو نے تو سب کچھ اس لیے دیا تھا کہ تو دنیا میں بڑا سخی مشہور ہو جائے، اور تیری شہرت ہو گئی، تو مشہور ہو گیا، تو جو چاہتا تھا تجھے مل گیا، آج یہاں پہ تیرا کچھ نہیں میرے پاس، وہ وہی رہ گیا جو تو نے کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ تیسرا شخص تیرا کیا عمل؟ وہ کہے گا یا اللہ میں قرآن کا عالم تھا، میں قرآن کا قاری تھا، میں نے ساری زندگی تیرے قرآن کی خدمت کی، میں نے ساری زندگی تیرا قرآن پڑھا اور پڑھایا تاکہ اللہ تو راضی ہو جائے،
تیری رضا کے لیے میں نے بڑے محفل قرات میں شرکت کی، محفلوں سجاتا رہا، جلسے کرتا رہا، تیرے دین کی تبلیغ کرتا رہا، گھر بار چھوڑا، کہاں کہاں گیا یا اللہ، میں نے ساری زندگی تیرے دین کی خدمت میں گزار دی، تیرے قرآن کو پڑھنے پڑھانے میں گزار دی، تیرا قرآن سمجھنے سمجھانے میں گزار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، مولوی صاحب جھوٹ بولتے ہو، قاری صاحب جھوٹ بولتے ہو، تم نے علامہ صاحب جھوٹ بولتے ہو، یہ بات نہیں ہے، تم نے یہ ساری محنت کاوش اس لیے کی، یقال لہو، کہا جائے کہ یہ بڑا قاری ہے، یہ بڑا عالم ہے، یہ بڑا علامہ ہے۔ تو تیری تو یہ خواہش تھی، تو یہ لوگوں نے دنیا میں بڑے تعریفی تمغے دیے، تیری جگہ جگہ تیری شہرت ہوئی، تیری مشہوری ہوئی، تو جو چاہتا تھا تجھے مل گیا، اب یہاں تیرا کچھ بھی نہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پہلے اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، ہم جو کوشش کاوش دین کے حوالے سے اللہ ہمیں توفیق دے، اس کے اندر اخلاص پیدا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دھیان رکھیں۔ عمل میں سنت نہیں ہے تو تب بیکار، اگر عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے تو تب بیکار۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو ضائع نہیں کرتے، اگر تم اخلاص کے ساتھ اپنی ہمت کے مطابق ایک کھجور بھی صدقہ کرتے ہو، کسی مستحق مسکین غریب کو ایک کھجور کے برابر بھی کچھ دیتے ہو، تو اللہ تمہاری اس ایک کھجور کی اپنی برکت کے ساتھ اتنی پرورش کرتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے، جس طرح فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچھیرے کی پرورش کرتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کو پال کے بہت بڑا کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے کھجور کو خلوص کے ساتھ دیا ہوا مال، اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق خرچ کیا ہوا مال، اللہ اس کو اتنا بڑھاتا ہے کہ ایک کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے سنت اور اخلاص کی اہمیت۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم جو عمل بھی کرتے ہیں دو چیزوں کو مد نظر رکھیں، ہمارا عمل اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہو، اس کے اندر اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی امید ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی سنت و سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔